بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ کی یہ ہندوستان گئے، پھر پاکستان، اور پھر پاکستان سے وہ کابل پہنچے، کابل سے واپس یہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 3 روزہ دورہ ہے ان کا، اور یہ جو پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہے اسلام آباد میں، اس میں چین کے وزیر خارجہ شریک ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور چین کے جو معاملات ہیں یہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ سائیڈ لائنز میں بھی انتہائی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ جو سیفری اجلاس ہوا ہے کابل میں اس میں پاکستان کی دال نہیں گلی۔ کیسے نہیں گلی؟ پاکستان نے ناراضی کا اظہار کیا ہے اور کابل کے اندر کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس ملاقات کا، تو اس میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کا، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جب اسی معاملے پر بات ہوئی، یعنی بات تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، ٹی ٹی پی کے معاملے پہ بات ہوتی رہی ہے، باقی تنظیموں کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس ملاقات میں بطور خاص یہ بتانا پاکستان کی طرف سے کہ جی آپ کی سرزمین جو ہے استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے، یہاں پر بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کی موجودگی ہے، تو افغان قیادت نے وہ وعدے پورے نہیں کیے جو اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک بار پھر وزیر خارجہ افغانستان کے امیر خان متقی نے اپنا پرانا جو موقف ہے وہ دہرایا کہ افغان سرزمین کا جو استعمال ہے وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کی جائے۔ تو جہاں ایک طرف بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں پاکستان، چین اور افغانستان کے بیچ میں، جہاں تجارت کی بات ہوئی ہے، جہاں پہ باہمی کاروبار اور ریجن کے سیکیورٹی کے معاملات پہ بات ہوئی ہے، وہاں یہ چیز بھی ہے کہ پاکستان نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ تو جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر، اگر پاکستانی ملیٹنٹس کی موجودگی ہے، تو پھر ساتھ میں جب ایک طرف یہ ملاقات ہو رہی تھی تو دوسری طرف یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر طالبان نے اپنے کچھ کمانڈرز کو گرفتار کیا ہے، اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ سپورٹ کر رہے تھے یا پناہ انہوں نے دی تھی یا کسی نہ کسی سطح کے اوپر یہ مدد فراہم کر رہے تھے ٹی ٹی پی کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کو بہت سی امیدیں ہیں اس سیفری کی جو اجلاس کا ایک سلسلہ ہے، یہ 6واں اجلاس تھا، اس کے بعد بھی ہوں گے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں باقاعدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار نے جس طریقے سے پہلے 19 اپریل کو اپنا پہلا دورہ کیا اسی سال 2025 کو کابل کا، اس کے بعد وہ گئے 17 جولائی کو، اور اس کے بعد بیجنگ میں ملاقات ہوئی 21 مئی کو 2025۔ یہ تیسرا دورہ ہے اسحاق ڈار کا جب یہ کابل جا رہے ہیں، اور وزیر خارجہ جو چین کے ہیں یہ پہلی دفعہ یہاں پہ اس سیفری کی اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ انتہائی اس میں اہم باتیں ہوئی ہیں جو تینوں ممالک کے مابین معاملات ہیں، خصوصاً سی پیک کا ایک بڑا منصوبہ، اس پہ مزید کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے اس معاملے پہ بات ہوئی ہے۔ افغانستان کو باقاعدہ طور پر اب کہا جا سکتا ہے کہ سی پیک میں شامل کرنے کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں یہ کافی حد تک آگے بڑھے ہیں۔ اچھا، یہ جو ساتھ میں یہ خبر آئی ہے، ایک دوسری افسوسناک خبر بھی ہے، وہ بھی آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ ہرات میں جو شمالی صوبہ ہے، اسلام قلعہ شاہراہ پر ایک خونریز ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 80 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایک مسافر بس تھی جو اسلام قلعہ سے کابل کی طرف جا رہی تھی، ذیلی سڑک پر ایک موٹر سائیکل اور جو مازدا گاڑی ہوتی ہے اس سے یہ بس ٹکرائی۔ حادثے کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 76 افراد جو ہیں یہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، اور باقی افراد جو ہے یہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئے۔ بہت بڑا یہ حادثہ ہے، یہ افغانستان میں ہوا ہے۔ اور یہ جو دوسری خبر میں نے آپ کو بتائی کہ جب ایک طرف یہ سلسلہ ہو رہا تھا، تیاریاں ہو رہی تھیں سیفری کی اجلاس کے حوالے سے کابل میں،
تو دوسری طرف یہ خبر بھی میڈیا کے ذریعے آ رہی تھی کہ افغان طالبان نے پکتیکا میں کارروائی کرتے ہوئے اپنے ایک کمانڈر حیات اللہ غلچکی تنگیوال، یہ اس کا نام ہے، اس کو مزید 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا ہے اور کابل کی پل چرخی جو جیل ہے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان تینوں افراد پر یہ الزام ہے کہ یہ تعاون کر رہے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان نے کچھ نام دیے تھے کہ جی آپ یہ لوگ وہاں پہ گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کر دیں، لیکن پاکستان اپنے اس مطالبے سے پھر یعنی اس میں کوئی ترمیم کی، اور ترمیم اس صورت میں کی کہ جی آپ بھلے وہاں کے جو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، وہاں جو لوگ موجود ہیں، جو ٹی ٹی پی یا دیگر تنظیموں کے لوگ ہیں، ان کو آپ نہ ماریں، نہ پکڑیں، نہ گرفتار کریں، صرف اتنا کریں کہ ان کو روکیں کہ وہ پاکستان میں اندر جا کے حملے نہ کریں۔ لیکن افغان طالبان ظاہر ہے کہ یہ بات سنتے بھی ہیں، ان معاملات پہ بات بھی ہوتی ہے، لیکن پھر ان کی طرف سے یہی یقین دہانی کرائی جاتی ہے جو پہلے بھی کابل میں دی جا چکی ہے، جو پہلے بھی بیجنگ میں دی جا چکی ہے پاکستان کو افغانستان کی طرف سے۔ یہ جو گزشتہ دن گزرا ہے، امیر خان متقی نے ایک بار پھر پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، اس حوالے سے طالبان حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جو ہے یہ سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ علاقوں سے ایسی کارروائیوں کی خبریں آئی ہیں کہ نہ صرف افغان طالبان نے اپنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، بلکہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے، اور یہاں پہ جو مشرقی صوبوں میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا ان کی فیملیز ہیں، ان کو مشرقی صوبوں سے ریلوکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی خبریں میں آپ کو اسی چینل کے توسط سے دیتا رہا ہوں کہ کیسے مشرقی صوبوں سے اٹھا کر ان کو جو وسطی صوبے ہیں یا جو شمال کی طرف صوبے ہیں، غزنی ہیں، باقی صوبے ہیں، ان کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اس مرتبہ سراج الدین حقانی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ظاہر ہے کہ شیڈول میں یہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی جب پہلا دورہ تھا اسحاق ڈار کا تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی سراج الدین حقانی سے، دوسرے دورے میں یہ ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کے معاملے پہ بات کرنی ہے، اگر پاکستانی ملیٹنٹس کے معاملے پہ بات کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سراج الدین حقانی کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ اب افغان طالبان کے اندر بھی مختلف خیال، مختلف آراء کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ٹی ٹی پی سے ناطہ توڑنے کے حق میں ہیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ناطہ توڑا جائے، کیونکہ 20 سالہ انہوں نے جو جد و جہد کی تھی یہ ایک ساتھ کی تھی۔ جب امریکہ موجود تھا تو انہی ٹی ٹی پی کے لوگوں نے افغان طالبان کے موجودہ وزراء کو یہاں پہ پناہ دی تھی۔ اب ان پر یہ قرض ہے، اور قرض وہ اس طریقے سے اتار رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو پناہ جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ اب یہ جو سیفری اجلاس ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری روایتی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب میڈیا میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو بہت خوشکن قسم کی باتیں جو ہیں وہ لکھی بھی جاتی ہیں پریس ریلیز میں، اعلامیے میں، اور بتائی بھی جاتی ہیں۔ میڈیا میں بڑا ایک ہومیوپیتھک قسم کے پریس ریلیز بھی جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اندر خانے کی خبر یہ ہے کہ پاکستان شدید ناراض ہے، افغان طالبان سے ناراض ہے۔ اس ناراضی کا باقاعدہ اظہار ہوا ہے، کابل میں ہوا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسحاق ڈار کے کابل پہنچنے سے پہلے سخت پیغام جو ہے پاکستان کی طرف سے کابل پہنچایا جا چکا ہے، ان کو بتایا جا چکا ہے کہ جی ہمارے یہ کنسرنز ہیں، جب تک یہ ٹی ٹی پی والا اور باقی تنظیموں والا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اب تو باقاعدہ پریس ریلیز میں ذکر کیا گیا ہے نہ صرف ٹی ٹی پی کا بلکہ بی ایل اے کا، بلوچستان لبریشن آرمی کا، اور اس کی جو ذیلی تنظیم ہے مجید بریگیڈ کا، یعنی ایک پریشر ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ ان ملاقاتوں میں پاک افغان تجارت کے حوالے سے جو سرحدی معاملات ہیں ان حوالوں سے، افغان مہاجرین کے معاملات کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی زیادہ دلچسپی جو ہے وہ انہی معاملات میں ہے
چین کی دلچسپی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ہے. ترکستان جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے وہ ایک درد سر ہے چین کا، اور اس کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے بھی یہی تحفظات ہیں. تو چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی امن استحکام ہو، افغانستان میں بھی امن اور استحکام ہو، اور اسی تناظر میں چین کے وزیر خارجہ کا ہندوستان کا دورہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد اب یہ جو 3 دن گزاریں گے پاکستان میں چین کے وزیر خارجہ، اس میں بہت سارے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے. یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ کب جو ہے وہ آئیں گے وزیر خارجہ افغانستان کے امیر خان متقی پاکستان، اور اس میں جو ایک ٹیکنیکل کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پچھلی مرتبہ نہیں آ سکے پاکستان، تو اس کے لیے اب تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امیر خان متقی اپنے وفد کے ہمراہ آئیں اسلام آباد، اور یہاں پہ مزید بات چیت ہو. یہ اس معاملے کے مختلف جو پہلو ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے، کیونکہ اس ملاقات اور سہ فریقی اجلاس کی بہت ساری خبریں آپ مختلف ذرائع سے جان چکے ہیں، لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہومیوپیتھک قسم کی پریس ریلیزز میں وہ چیزیں نہیں ہوتیں، وہ تفصیلات نہیں ہوتیں، لیکن ان پر جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ ان معاملات پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.